تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کی بہت بڑی برکت ہے. فمن صام رمضان، فرمایا کہ جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھ لیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، فرمایا کہ جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جو اس ماہ مقدس کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے صلہ کی عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک چانس دیا ہے، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں تاکہ جنت کے حقدار بن جائیں. جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، فرمایا کہ اس جنت کو میں اپنی مرضی سے اپنے حکم سے بھروں گا انسانوں کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے موقع ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم جنت کے حقدار بن سکے. اسی طرح فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کا روزہ افطار کراتا ہے جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جو اس کی افطاری کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کے بدلے میں جس کو روزہ رکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا انعام و اکرام، جتنا ثواب اس شخص کو عطا فرمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ کھلانے والا ہے، جو روزے افطار کرانے والا شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا. اب دیکھو اس نے سارا دن بھوک پیاس سے کاٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودات کی پاسداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ اجر عطا فرمایا اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روزہ افطار کرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر پیٹ بھر کے اس روزہ دار کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اگر کوئی کھجور کے ساتھ اس کا روزہ کھلا دیتا ہے، افطار کرا دیتا ہے، کیا اس کے لیے بھی اجر ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے اگر اس کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا اس کو دے دیا روزہ افطار کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ روزہ دار جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رد نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فوراً اس کو قبول فرما دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. فرمایا کہ سب سے پہلے وہ شخص جو افطاری کے وقت اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا. اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو عادل حکمران ہے، عدل و احسان کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ حکمران ہے، جو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اور پھر فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے
اور اس نے اپنے ظلم کے اوپر خاموشی کار لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی فریاد پہنچا دی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دعا کو روک سکے یا اس کے آگے پردہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اس مظلوم کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو بھی اپنی زبان سے اہو بقا وہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو اس لیے کبھی ظالم نہ بنے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کی بہت بڑی برکت ہے۔ فمن صام رمضان، فرمایا کہ جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھ لیے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، فرمایا کہ جس نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جو اس ماہ مقدس کے روزے رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے صلہ کی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کے اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک چانس دیا ہے، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں تاکہ جنت کے حقدار بن جائیں، جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس جنت کو میں اپنی مرضی سے اپنے حکم سے بھروں گا انسانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے موقع ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم جنت کے حقدار بن سکے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کا روزہ افطار کراتا ہے، جس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جو اس کی افطاری کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کے بدلے میں جس کو روزہ رکھا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا انعام و اکرام، جتنا ثواب اس شخص کو عطا فرمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ کھلانے والا ہے، جو روزے افطار کرانے والا شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجر اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو اس نے سارا دن بھوک پیاس سے کاٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدودات کی پاسداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ اجر عطا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روزہ افطار کرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا اس روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر پیٹ بھر کے اس روزہ دار کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اگر کوئی کھجور کے ساتھ اس کا روزہ کھلا دیتا ہے، افطار کرا دیتا ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ اجر ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نے اگر اس کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا اس کو دے دیا روزہ افطار کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ روزہ دار جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رد نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فوراً اس کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ شخص جو افطاری کے وقت اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی کبھی رد نہیں فرماتا۔ اور پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو عادل حکمران ہے، عدل و احسان کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ حکمران ہے، جو شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اور اس نے اپنے ظلم کے اوپر خاموشی کار لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی فریاد پہنچا دی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس دعا کو روک سکے یا اس کے آگے پردہ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اس مظلوم کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو بھی اپنی زبان سے اہو بکا وہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو اس لیے کبھی ظالم نہ بنے،